ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عطرته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا بالله قد أنزل الله إليكم ذكرا. صلوات پڑھیں بابا محمد عزیزان گرامی، ماحول کے اعتبار سے جو صورتحال دنیا کی ہے اس سے متعلق عزاداری امام حسین علیہ السلام نے ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے. اب اس کو انجام دینے کے لیے اگر طریقہ کار مختلف ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. وہ پیغام پہنچنا چاہیے جس پیغام کے لیے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا جاتا ہے. چونکہ یہ مجلس ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ ہو رہی ہے اور 60 سال سے زیادہ کا عرصہ اس مجلس کو برپا ہوتے ہوئے، اور یہاں ہمیشہ اچھے علماء نے اپنے بیانات سے ذہنوں کو مستفید کیا ہے. اور انشاءاللہ اس عشر مبارکہ میں بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان موضوعات کو چھیڑا جائے جو عام طور پر ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ڈسکس نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا کہ میں یہ جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے عقل اور قرآن. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر عقل کی ڈیفینیشن اور عقل کی حقیقت اور عقل کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو دنیا سے 99% فساد ختم ہو جائے. لیکن چونکہ ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عقل کی ڈیفینیشن بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس لیے میں نے جزائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ مبارکہ طلاق کی 10 نمبر کی آیت ہے، اور انشاءاللہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گی اور احادیث بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گی. اور اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ اللہ نے جنہیں ہدایت کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے وہ عقل کے کس درجے ہیں.
ان کا معیار عقل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہادی اور رہبر کو ہدایت پانے والوں سے زیادہ عقل کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس عقل اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی کر سکیں اور لوگوں کو رستہ دکھا سکیں۔ اس لیے کہ گائیڈ کرنے والا اگر خود عقل مند نہ ہوگا، اسی لیے اللہ نے پاس عقل ہوتی ہے۔ عقل کی حقیقت کیا ہے؟ وہ خداوند کریم اعلان فرما رہا ہے اتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو وہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف الہی بھی اور تقویٰ بھی وہی آئے گا جہاں انسان کے پاس عقل ہوگی۔ اگر عقل نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے۔ اور خداوند کریم نے پکار کے کہہ دیا اتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کسی کو امام المتقین بنائے گا تو اس کی عقل کا عالم کیا ہوگا؟ سبا بھیجے بابا سے بولے محمد اس کی عقل کا معیار کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ انہی موضوعات میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، صاحبان عقل، اللہ سے ڈرو۔ الذین آمنوا، اور عقل والوں میں بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان بھی ایک عقل کا حصہ ہے۔ ایماندار بھی وہی ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی، ایمان والا بھی عقل کے ساتھ ہوگا۔ سنا بھیجے بابا سے محمد والے محمد۔ دیکھیے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ بحیثیت خطیب کے بھی یہاں آپ کی خدمت میں ہوں اور بحیثیت میزبان کے بھی، اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نیابت میں آپ کے پاس موجود ہوں، لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے جو ایس او پیز کے لیے یہاں پر معین کی گئی ہے۔ نشانات لگے ہوئے ہیں، نشانات پر بیٹھے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری عبادت بھی ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی۔ سلام بھیجے بابا محمد وآل محمد۔ الذین آمنوا، وہ صاحبان عقل جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو۔ اب کیوں اللہ سے ڈرو؟ کیوں عقل والوں کو پکارا گیا؟ اس لیے کہ یہ فطری چیز ہے کہ جب بھی کسی کو پکارا جاتا ہے، جب بھی کسی کو پکارا جاتا ہے، پکارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بلانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ آئیں، میں نے کہا بھائی کیوں آؤں؟ اس لیے کہ آپ نے عشرے کی مجالس پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجالس پڑھنا میرے آنے کا مقصد تھا۔ اگر کوئی مقصد نہ ہوتا تو آنے کا بلانے کا ہی کوئی مقصد نہ رہتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ اولاد کو بلاتے ہیں تو بلانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، استاد شاگرد کو بلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ایک کمزور کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو مدد مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم بلانے کے بعد، آگاہ کرنے کے بعد کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ اب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ حکم یہ ہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے۔ یہ ذکر کیا چیز ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آج مجھے تھوڑی سی عقل کے سلسلے میں ڈیفینیشن بتانی ہے۔ اصول کافی میں عقل کا باب ایک پورا چیپٹر ہے ہمارے یہاں حدیثوں کا، اس کے اندر پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندگان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ اس میں ایک سب سے پہلا جو فرمان ہے وہ ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل،
اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، یہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اب عقل کی ڈیفینیشنز بھی الگ الگ ہو جائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے عقل کا لفظ، ایک ہے عقل کی حیثیت، اور ایک ہے عقل کا وجود۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہوں گی۔ وجود عقل الگ ہوگا، معنی عقل الگ ہوگی، مفہوم عقل الگ ہوگی، اور لفظ عقل الگ ہوگا۔ تو جب میں عین قاف لام لکھوں گا تو یہ ہوگی عقل، یہ ہو گیا لفظ۔ اس کو کہیں گے وجود لفظی۔ کیا کہیں گے؟ وجود لفظی، جو میں نے زبان سے ادا کیا۔ اسی کو لکھ دوں کاغذ کے اوپر تو یہ کہلائے گا وجود مکتوبی، وجود کتبی، یعنی لکھا ہوا لفظ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے وہ جو میں نے زبان سے بولا۔ تیسرا وہ کہ جو انسان کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے۔ چوتھا اس کا وہ حقیقی وجود ہے جو اس عقل کا مددگار ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل۔ توجہ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں یہ موضوع تھوڑا سا ظاہر ہے کہ علمی موضوع ہمیشہ تھوڑا ڈرائی ہوتا ہے۔ سلوات بھیجتے باواز محمد اور اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اول ما خلق اللہ العقل، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے عقل کو خلق کیا، ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے مجھے خلق کیا۔ فرق کیا ہے؟ کہنے لگے کہ عقل میرا دوسرا نام ہے، عقل میرا دوسرا نام ہے۔ تو وجود عقل کا نام محمد ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب جب نور کے دو ٹکڑے کیے گئے تو تقسیم سے ایک چیز آدھی آدھی ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے۔ یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، مثلا اس کو دو ٹکڑے کر دوں، یہ آدھا آدھا ہو جائے گا، تو آدھا ادھر کیا آدھا ادھر کیا۔ لیکن نور کی تقسیم اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے ہم کاغذ یا اپنی کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں۔ نور کی تقسیم ایسے ہوتی ہے جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو 100 چراغ بھی جلائے جائیں تو پہلے نور کی نوریانیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ چلو بھیج دیں بابا جس طرح پہلے نور کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور جو منتقل ہوا ہے وہ بھی نقص کے ساتھ نہیں ہوا ہے، کمال کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے تمام عالم اسلام کی متفق علیہ یہ روایت اور یہ حدیث ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہم میں سے جسے بھی دیکھو گے وہ محمد ہوگا، ہر ایک محمد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور سے نور چلا ہے، نور سے نور الگ ہوا ہے۔ تو اول ما خلق اللہ العقل، تو عقل کا کمال یہ ہے کہ اگر انسان کو آج عقل سے 1000 حصوں میں سے ایک حصہ بھی مل جائے تو وہ انسان دنیا کے اندر ایجادات کرتا ہے جسے اللہ عقل کل بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر وہ زمین سے آسمان کا سفر پلک جھپکنے میں کر لے تو پھر اس کے اندر اس لیے کہ وہ عقل کل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ اور جیسے جیسے عقل بڑھتی چلی جاتی ہے، علماء نفس نے لکھا ہے کہ اگر انسان کی عقل میں کمال پیدا ہو جائے، کتابوں میں موجود ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل بڑھ جائے اور کمال کی طرف گامزن ہونے لگے تو پھر اس کے سامنے حجاب نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، اس کے سامنے حجاب، یہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ عقل بڑھتی رہے، اور اگر انسان کا ذہن اتنا کام کرنے لگے، عقل کام کرنے لگے تو پھر حجاب نہیں رہتا، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنے لگتا ہے اس عقل کے ذریعے سے۔ اسی لیے مولا کائنات کے اس فرمان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مولا نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا،
اگر کائنات کے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے علم میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ عقل کل ہیں، ان کو اللہ نے عقل عطا کر کے بھیجا ہے، انہیں عقل بنا کر بھیجا ہے، انہیں رہنما بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں ایک اور بات آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاقل کی پہچان کیا ہے، عقل مند کی پہچان کیا ہے. اللہ توجہ رکھیے گا. تو عقل کل ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں عاقل کی پہچان کیا ہے. جس کے پاس عقل ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ حصول علم کرے گا، علم حاصل کرے گا. علم کا یہ عقل کا پہلا درجہ ہے. اور جب علم حاصل ہو جائے گا تو اسے ڈمپ نہیں کر دے گا، اسے جیم نہیں کر دے گا، اسے اپنے پاس محفوظ نہیں کر لے گا، بلکہ اس کی حفاظت کر، اس کو یاد کرے گا، اس کو حفظ کرے گا. اور جب حفظ کر لے گا تو اس کے بعد میں اس علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اور جب یہ تینوں منزل آئے تو چوتھی منزل عقل کی یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس علم پر عمل بھی کرے گا. ایسا نہیں کہ دوسروں کو بتائے اور خود نہ کرے. علم حاصل کرے، اسے محفوظ کرے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم وحشی قید بالتکرار. علم ایک وحشی جانور کی مانند ہے. علم ایک وحشی جانور کی مانند ہے. العلم وحشی، وحشی کے معنی کیوں کیے معنی نے کہ وہ کبھی بھی تمہارے پاس ٹھہرے گا نہیں. جب بھی اس کی رسی کھلے گی بھاگ جائے گا، جب بھی اس کی رسی کھلے گی وہ چلا جائے گا، وہ کبھی تمہارے پاس نہیں رہے گا. تو العلم وحشی، علم بھی وحشی جانور کی طرح سے. اگر تم اسے قید کرنا چاہتے ہو، اگر اسے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو قید بالتکرار، اس علم کا تکرار کرتے رہو، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے رہو تاکہ یہ محفوظ رہتا ہے. چلو بیٹے بابا سے بولا محمد یہ عقل کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا، علم محفوظ رکھے گا، وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اور اس علم پر عمل بھی کرے گا. کیونکہ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے شہد نکال لیا جائے اور باقی موم باقی رہ جائے. العلم بلا عمل کالموم بلا اصل. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے شہد کے بغیر اس کا موم رہ جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ 4 چیزیں بتائی گئی عقل کے لیے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عقل کی اہمیت کتنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا تو جبرائیل سے کہا کہ یہ 3 چیزیں لے جاؤ آدم کے پاس، اور ان تینوں میں سے آدم سے کہو کہ ایک چیز کا انتخاب کرے، 2 واپس لے آؤ. بہت توجہ رکھیے گا. 2 چیزیں واپس لے آنا، ایک چیز آدم علیہ السلام کے پاس چھوڑ آنا جو وہ پسند کرے. جناب آدم علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل وہ 3 چیزیں لے کے گئے، کیا تھی 3 چیزیں؟ عقل، حیا اور دین. عقل، حیا اور دین، یہ تینوں چیزیں لے کر جب آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھا تینوں چیزوں کو، اس میں سے عقل کا انتخاب کیا اپنے لیے. کس چیز کا انتخاب کیا؟ عقل کا انتخاب کیا. جب عقل کا انتخاب کر چکے تو جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ اب تم واپس چلو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ عقل جو بھی ایک چیز کو پسند کرے باقی 2 کو واپس لانا. تو حیا اور دین نے کہا جبرائیل اب تم جاؤ، ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے جہاں عقل رہے گی وہاں حیا بھی ہوگی، وہاں دین بھی ہوگا. سبا بھیجنے بابا جہاں عقل ہوگی وہاں حیا بھی ہوگی
وہاں دین بھی ہو گئے. یہ ایک فارمولہ ہے. اچھا ان چیزوں سے اگر کوئی آدمی چاہے کہ ہٹ کر کوئی الگ سے دنیا کے اندر کوئی فارمولہ بنا لے تو یہ ممکن نہیں ہے. عقل کے لیے کوئی اس کے علاوہ فارمولہ نہیں ہے. ایک آدمی کوشش کر کے حاکم بنتا ہے, بادشاہ بن جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر انسان بادشاہ بن جائے اپنی کوششوں سے تو کیا اسے کہا جائے گا کہ وہ بہت بڑا عقل مند ہے؟ امام نے فرمایا جس چیز سے دولت اور منصب حاصل کیا جائے اسے عقل نہیں کہا جاتا, اسے فتنہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ فتنہ بھی تے والا نہیں ہے, توئے والا ہے. یہ فتنہ بھی تے والا نہیں ہے, یہ کہ فتنہ تے سے وہ ہے عربی میں آزمائش کے معنی میں. اردو میں اور ہماری زبانوں میں فتنہ کہتے ہیں شرارت کو, کسی فساد کو. عربی زبان میں قرآن مجید میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. یعنی فتنے کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, ہماری زبان میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص دنیا کے اندر دولت کما کر بڑا آدمی بن جائے, حاکم وقت بن جائے, حکمران بن جائے, تو امام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہے, وہ فتین ہے. فے توئے یہ نون, فتین ہے یعنی زیرک ہے, دنیا کا لالچی ہے, حریص ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا پھر عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل اس کے پاس ہے جو اللہ کی عبادت کرائے اسے اور جنت تک پہنچائے اسے. کروا بھیجے بابا سے بلند جب عقل کمال کو پہنچتی ہے تو پھر وہ کبھی نبی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے, کبھی رسول کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے, کبھی ولی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مجنون ہے, دنیا سمجھتی ہے کہ شاید اس کے پاس شعور نہیں ہے. نہیں, عقل کا کمال یہی ہے کہ وہ اسے اللہ سے اتنا نزدیک کر دیتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آدمی اس چیز پہ لڑ مرے جس نے اس چیز نے اس کے ساتھ جانا نہیں ہے. اس چیز کے لیے لڑ مرے جس نے اس کے ساتھ جانا نہیں ہے, اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دے بڑا بننے کے لیے کہ جو چیز قبر میں اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات, ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مثال کے طور پر ہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی ہو, فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی ہو. وہ جب بھی کسی مسئلے میں الجھتا ہے انسان تو کسی نہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ میری رہنمائی کرے. مثال کے طور پر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے لیے رہنمائی چاہتا ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں تو تعلیم کے لیے رہنمائی چاہتا ہے, اسی طریقے سے اپنے دین کے لیے رہنمائی چاہتا ہے, اسی طریقے سے انسان کہیں جانا چاہتا ہے. مثلا ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں, یہاں ہے, یہاں سے 10 کلومیٹر دور چلے جائیں بارش نہیں ہے, پھر آگے 20 کلومیٹر چلے جائیں پھر بارش ہے, پھر نہیں ہے. تو اب ایسا آدمی کہ جو ابھی نکل رہا ہے جسے نہیں معلوم, وہ جانا چاہتا ہے جس جگہ, وہ پوچھے گا کہ بھئی وہاں کا موسم اس وقت کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نکلوں اور بس جاؤں. تو رہنمائی کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے. تو پھر رابطہ کس سے کرتا ہے؟ یا تو اس سے رابطہ کرتا ہے جو وہاں رہتا ہو, توجہ رکھیے گا میری طرف, یا تو اس سے رابطہ کرتا ہے جو وہاں رہتا ہو, یا پھر یہ کہ اس سے رابطہ کرتا ہے جس کا وہاں رابطہ ہو. یہ دو لفظ یاد رکھیے گا تاکہ میں جو آیت پڑھوں گا, اور وہ آیت آج نہیں پڑھوں گا, وہ آیت پڑھوں گا کل,
صرف میں آج آپ کو اشارتاً اس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آدمی وہاں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے یا تو وہاں سے رابطہ کرتا ہے جہاں جا رہا ہے، وہاں کوئی آدمی اس کا جاننے والا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیسے ہیں، میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں، یا پھر دوسری چیز یہ کہ وہ اس سے اپنے شہر میں رابطہ کرتا ہے جس کا رابطہ اسے یقین ہے کہ وہاں سے رابطے میں ہے۔ میں تو رابطے میں نہیں ہوں لیکن آپ رابطے میں ہیں، کوئی ایک آدمی وہاں سے رابطے میں ہے تو یا اس سے رابطہ کرے گا، اور اگر بے عقل آدمی ہے پھر نکل جائے گا، پھنس جائے گا، پھر کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا اور یہ سارے مسائل میں الجھ گیا۔ تو بھائی آپ کو اللہ نے عقل عطا فرمائی تھی، یا وہاں رابطہ کرتے یا جس کا رابطہ وہاں ہو اس سے رابطہ کرتے، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قدرت نے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی نازل کی ہے، میں اس آیت کو پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تھوڑا سا، اور انشاءاللہ باقی کی چیزیں آپ کے سامنے کل میں پیش کروں گا، چونکہ وقت کی پابندی بھی ضروری ہے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش بھی کرنا ہے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اے لوگو، کیا وہ آدمی ہدایت کرنے کے، ہادی بننے کے، رہنمائی دینے کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی اس بات کو سنا جائے؟ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو، أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا وہ آدمی رہنمائی کے قابل بن سکتا ہے کہ جب تک خود اسے سیدھا نہ کیا جائے وہ دوسروں کو راستہ نہ بتا سکے؟ ہمارا تم کے فتح قبول تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے اب یہ دو چیزیں ہیں سامنے، یہ دو چیزیں ہیں سامنے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ کل گفتگو کروں گا۔ آج صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا پہنچے، سفر کتنے مہینے کا ہے؟ 28 رجب کو چلے تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، 5 مہینوں کا سفر طے کر کے کربلا پہنچے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینے سے سفر کر رہے تھے، تو ایک طرف امامت کا فیصلہ تھا جو عقل کل تھا، اور ایک طرف عوام کا فیصلہ تھا جن کے پاس تھوڑا تھوڑا سا عقل کا حصہ ہوگا، ہر ایک کے پاس اپنے درجے کا۔ اچھا، اب امام علیہ السلام نے جس نے سوال کیا امام علیہ السلام کے سفر کے بارے میں، جس نے کسی قسم کی گفتگو کی، امام نے اس کی حیثیت، اس کی عقل، اس کے علم اور اس کے رتبے کے اعتبار سے اسے جواب دیا ہے، اور وہ جوابات بھی ایک ایک جواب اپنی جگہ کے اوپر پورا ایک درس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک تو گرمی کا موسم ہے، دوسرا یہ کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ وفادار نہیں ہے، تیسرا یہ گرمی بہت زیادہ ہے، بچوں کو نہ لے جائیے، ایسے موسم میں سفر کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں نہ جائیے، کہیں اور چلے جائیے، عراق نہ جائیے، کسی اور جگہ چلے جائیے۔ امام علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا وہ الگ ہے، بہت سے لوگوں کے مختلف جوابات ہیں، یہاں تو امام علیہ السلام نے جواب دیا ہے، وہ جواب یہ ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا ترون الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب حق کی تعلیم رک جائے اور باطل کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت جتنی جس کی ذمہ داری ہے وہ قیام کرے گا، جتنا جس کا علم ہے، جتنا جس کا رتبہ ہے،
جس کی جتنی معرفت ہے وہ اسی معرفت کے اعتبار سے قیام کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ امت کی اپنی ذمہ داری تھی اور امام حسین علیہ السلام کی اپنی ذمہ داری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرما گئے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پیغمبر اکرم حسین علیہ السلام کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا تو امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور بچوں کو لے کے جانے لگے۔ ایسے میں آپ اندازہ کریں گے کہ ایک بڑے، ایک جوان، ایک نوجوان، ایک طرف خواتین، اور پھر سب سے اہم یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا 1 مہینے کا بچہ، چند روز کا بچہ جو کربلا میں جا کر 6 مہینے کا بنا ہے، جناب علیہ السلام کو بھی لیا۔ لوگوں نے کہا ایسے موسم میں لے کے نہ جائیں، بچے بیمار ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ میں اسے چھوڑ جاؤں جو معیار انسانیت بنے گا کربلا میں، جس کا وجود معیار انسانیت بنے گا کربلا میں۔ پتا چلے گا کہ سامنے آنے والے مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں تھے، انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں تھے۔ اسی کو ہمارے بہت ہی کراچی کے معروف مرثیہ کو بڑے شاعر جناب سردار نقوی صاحب نے ایک طرحی محفل میں ایک شعر کہا تھا، مجھے اس وقت یاد آ گیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حد انسانی سے خارج کر دیا، حد انسانی سے خارج کر دیا، ہرملا کو ہرملا کے تیر نے، ہرملا کو ہرملا کے تیر نے۔ بس عزیزان گرامی، امام چلے ہیں تو مدینہ ایسی حالت میں ہے کہ لگتا ہے کہ آج ہی اللہ کے رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ کی آوازیں ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کیسے آپ کے سامنے عرض کروں وہ تفصیلی روایت، بس میں 2-4 جملے کہ امام علیہ السلام مدینہ چھوڑنے سے پہلے گھر میں آئے، جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ کاغذ قلم لو اور فہرست تیار کرو جانے والوں کی، اور اس کے بعد آپ نانا کے روضے پر آئے۔ نانا کے روضے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نانا آپ کی امت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ امام کی آواز آتے ہی قبر رسول ہل گئی، امام حسین روتے روتے نانا کی قبر پر منہ رکھ کے آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ خواب میں رسول اسلام کو دیکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اسلام کی قبر پھٹی اور خود رسول اسلام آدھے تن سے باہر آئے اور کہنے لگے حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے حسین اللہ چاہتا ہی ہے کہ تو اس کی راہ میں قتل ہو جائے۔ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اللہ کی راہ میں قید ہو جائیں۔ بس عزادارو یہ کہہ کے نبی کے روزے سے رخصت ہوئے۔ نانا یہ سلام آخر ہے، اب حسین دوبارہ مدینے آنے والا نہیں ہے۔ آئے نا اماں کی قبر پر آئے، جناب زہرا کی قبر پر لیٹ کر اپنے آپ کو گرا دیا، ماں کی قبر پہ منہ رکھ کر ارشاد فرمایا اماں جس حسین کے لیے پانی لے کر رات بھر کھڑی رہتی تھی، اے اماں جس حسین کا رونا گوارا نہیں تھا، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اماں میں جا رہا ہوں مدینے سے، اماں اب میں واپس نہیں آؤں گا، اماں خدا حافظ۔ عجب نہیں کہ قبر سے جواب آیا ہو، عجب نہیں کہ قبر سے ماں کا جواب آیا ہو، حسین تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تم جا رہے ہو، ماں تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، امام بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، جب گھر کے اندر آئے تو بس ایک روایت چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور مجلس تمام کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو فہرست تیار ہو چکی تھی۔ جناب زینب کبریٰ نے فہرست پڑھی تو ارشاد فرمایا بھیا میرا نام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا بہن یاد ہے تمہیں کہ میرے بابا نے تمہیں عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ بیاہا تھا، میں شریعت کا پابند بھی ہوں، شریعت کا محافظ بھی ہوں،
جب تک عبداللہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس آئیں، کہنے لگی عبداللہ جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، جب سے میرے بابا نے مجھے تمہارے حوالے کیا ہے، میں نے کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن آج ایک سوال کرنے آئی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا اگر جواب نہ میں دیا تو پھر یہ یاد رکھنا زینب زندہ نہ رہے گی۔ جناب عبداللہ کہتے کیا کہنا چاہتی ہو، کہو تو صحیح۔ کہا عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ خوشی خوشی جناب زینب نے منہ موڑا اور چلی، جیسے ہی 2-4 قدم اٹھائے تھے پھر جناب عبداللہ نے آواز دی کالی کی بیٹی ایک بات سنتی جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے جناب زینب کبریٰ کی نبضیں رک گئی، کیوں بلایا ہے؟ بس عزادارو جناب عبداللہ سمجھ گئے، چہرے کا حال دیکھ کر پڑھ لیا۔ کہا میں نے تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا، تم جا رہی ہو آقا کے ساتھ، ہو سکتا ہے رستے میں کوئی مشکل آ جائے تو پھر یہ دونوں بیٹے ساتھ لیتی جاؤ، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اے زینب اگر میرے آقا پر کوئی مشکل آئے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ ڈاکٹر علی تقیم کی زوجہ مرحومہ اور صاحب کے خاندان کے رویال کی جتنے حضرین کے جتنے مرحوم درجات کے بلند، ہمیں کربلا کو سمجھنے اور ان مجالس سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان اللہ تعالیٰ فرق شریف کے ظہور کی تاکید فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد ہماری دعا کو قبول فرما۔ باراللہ تمام عزاداروں کو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، باراللہ ہر مصیبت ہر پریشانی خصوصاً کورونا کے مرض سے محفوظ فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد اس بیماری کو دنیا سے نابود فرما، بنا قید میں ان کو رہائی عطا فرما۔ باراللہ جنہیں تو نے رزق عطا کیا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ مومنین حاضرین ہیں ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل